آپ میرا یوٹیوب چینل منصب علی دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا آج کا ڈان نیوز ایڈیٹوریل ہے تہران سمٹ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اپنی ڈان نیوز ایڈیٹوریل کی ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن پیش کرتا ہوں، اس کی تاریخی لحاظ سے جو تفصیل ہو وہ سارا کچھ آپ کو بتاتا ہوں۔ تو کوشش کرتا ہوں کہ انٹرنیشنل ریلیشن جو ہیں یا پاکستان کے ایسے ریلیشن پولیٹیکل ریلیشنز کے چھوڑ کر جو CSS/PMS میں آپ کو فائدہ دے سکیں، سیاست کے یا ووٹنگ کے یا اس طرح کے، ان سے بچنا چاہیے کیونکہ ایسے اتنا زیادہ پھر پیپر میں نہیں آتا۔ تو انٹرنیشنل ریلیشن ہے، جیسے اب یہ تہران سمٹ ہے یا پاکستان کے کوئی انرجی کرائسس وغیرہ سے ریلیٹڈ ہو، ان کو زیادہ کوشش کریں کہ پڑھیں، ان کے نوٹس بنائیں۔ دا پاور آف امیج ان انٹرنیشنل پولیٹکس can sometimes send much stronger message than verbal statement laced with diplomatic jargon. The power of image in international politics. انٹرنیشنل پولیٹکس میں جو تصویریں ہیں، جو امیج ہیں، ان کی پاور سینڈ مچ اسٹرانگر میسیج، مچ اسٹرانگر بہت مضبوط میسیج یا بہت مضبوط جو ہے نا ایک بات آگے سینڈ کرتے ہیں یا ان سے نکلتی ہے دین نہ کہ بلکہ جو ہوتے ہیں سفارتی ڈپلومیٹک جارگن، سفارتی جو ایک طرح سے میسیج ہوتے ہیں ایک ملک دوسرے ملک کے بارے میں سفارتی طور پہ جو میسیج ڈلیور کرتا ہے، جو باتیں کرتا ہے، اس کی نسبت ایک جو ملاقات کی جو تصویریں سینڈ کی جاتی ہیں وہ زیادہ ایک طرح سے اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ جیسے پاکستان اور رشیا کا دیکھ لیں، عمران خان رشیا میں گیا تھا تو عمران خان نے ملاقات کی، رشیا نے اس چیز کو بہت زیادہ پسند کیا۔ ابھی تک انہوں نے اپنی جو شرح ہے اس پہ عمران خان اور صدر پیوٹن کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں۔ ابھی تک اس کی جو ملاقات کی اسلام رہے ہیں وہ تصویر جو ہے مطلب میڈیا پہ ابھی تک ایک طرح سے موجود ہے۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں، جو پاکستان میں جب شہباز شریف کی گورنمنٹ آئی، عمران خان کی گورنمنٹ کا رجیم چینج ہوا، یہ جاننے میں سے مین چیز رشیا کا اس کا وزٹ تھا۔ لیکن جب شہباز شریف آیا، وہ شہباز شریف جس نے عمران خان کی گورنمنٹ صرف ختم اس لیے کی کہ اس نے رشیا کا مطلب جو ہے نا وزٹ کیا، تو لیکن جو صدر پیوٹن ہے وہ پھر اس کو مبارک دے رہا ہے۔ تو ڈپلومیٹکلی جو ہے ایک طرح سے سفارتی جو آواز ہے سفارت کے طور پر، تو سارے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے یا کہتے ہیں، لیکن جو ملاقات کرنا اور اس کی جو ایک نا زیادہ کلیئر یا زیادہ بہتر میسیج آتا ہے۔ اسٹینلی دا فوٹوگراف آف پریزیڈنٹ آف رشیا، ایران اینڈ ترکی میٹنگ فار اے سمٹ ان تہران۔ تو جو فوٹوگراف آیا، رشیا، ایران اور ترکی کے پریزیڈنٹ ملے، جس میں رشیا کے ولادیمیر پوٹن، ایران کے ابراہیم رئیسی اور ترکی کے صدر اردوغان کی ملاقات ہوئی تہران میں۔ ہینڈ کلیس وارملی، ایک دوسرے سے ہاتھ ملا لیں وارملی، واز لائکلی ڈیزائن ٹو سینڈ ملٹیپل میسیج ٹو ویریس آڈینس۔ تو جو ویریس آڈینس ہے، مطلب دنیا کے مختلف لوگوں کو مختلف میسیج آ رہا ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیں مڈل ایسٹ، سعودی عربیہ وغیرہ کو ایک طرح سے یہ میسیج ہے، امریکہ کو میسیج ہے، دوسرے ممالک کو، چائنا وغیرہ، ہر کسی کے لیے میسیج ہے کہ ہم آپس میں اکٹھے ہیں۔ بٹ پرہیپس دا انڈر لائنگ سینٹیمنٹ بیہائنڈ دا میٹ اپ واز دیٹ while the three statements may differ radically on some issues۔ اور ایک چیز یہ واضح ہے کہ تینوں بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ ایک دوسرے سے بالکل ڈیفرنٹ ہیں۔ آگے تفصیل آئے گی کہ کن باتوں میں وہ ڈیفرنٹ ہیں، بالکل ایک دوسرے سے نا الگ ہیں۔ they are willing to join forces to forge ahead in areas of common interest۔ لیکن جو کامن انٹرسٹ کے ہیں نا، جو ان کے مطلب جس وہ ڈفر ہیں، جس میں ان کے اختلافات ہیں، انہیں الگ رکھ کر سائڈ لائن کر کے جو کامن انٹرسٹ کے ایریاز ہیں اس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، انویسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ The three states indeed make strange bedfellows۔ اور ان کے آپس میں بڑے ایک طرح سے آپ سمجھ لیں اختلافات بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپس میں اکٹھے ہونے۔ رشیا اینڈ چائنا with Iran as a junior partner are part of an emerging global bloc that has challenged a US-led order۔
تو جو ورلڈ ہے ورلڈ ملٹی پولر ہو رہا ہے، یونی پولر سے ملٹی پولر ہو چکا ہے۔ ملٹی پولرٹی بنانے میں امریکہ کی یونی پولرٹی کو ختم کرنے میں رشیا اور چائنا کا آتے ہیں، اور رشیا چائنا ود ایران ایز اے جونیئر پارٹنر، ایران بھی ان کے ساتھ ہے، ایران کے بھی تو بہت ہی زیادہ تعلقات ایک طرح سے امریکہ کے ساتھ خلاف ہے رشیا چائنا کی نسبت، اور پارٹ آف این تو یہ تینوں جو ہے نا امریکہ کا لیڈ آرڈر، امریکہ کی یونی پولرٹی کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کر لیں، تینوں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ٹرکی آن دا ادر ہینڈ از اے کارڈ کیرینگ ممبر آف نیٹو، ٹرکی تو نیٹو کا ایک مطلب بہت امپورٹنٹ الائی ہے۔ دا ویسٹ مطلب اس کا حصہ ہے، دا ویسٹرن ملٹری گروپنگ بات رشیا اینڈ ایران ڈیٹیسٹ، تو جو ویسٹرن ہے ملٹری گروپ ہے وہ ایران اور رشیا دونوں کو پسند نہیں کرتی، اور ترکی اس کا حصہ ہے۔ مور اوور دا میٹنگ ان تہران واز ہیلڈ ٹو ڈسکس سائریا، شاید اور جو شام کا مسئلہ ہے اس کو ڈسکس کرنے، اور شام کے مسئلے پہ تینوں کے آپس میں ڈفرینسز ہیں، ویئر دا ٹرائیوز انٹرسٹ ڈائیورج گریٹلی، اور تینوں کے بہت ڈفرینسز ہیں ایران کے معاملے میں۔ if it were not for Russia and Iranian military intervention، اگر رشیا اور ایران کا ملٹری انٹرونشن نہ ہوتا، بشار الاسد گورنمنٹ ووڈ ہے فالنگ لانگ اگو، تو بشار الاسد کی گورنمنٹ کب کی ختم ہو چکی ہوتی، ان کی مدد سے یہ ساری گورنمنٹ پڑی ہے۔ وائل ٹرکی ہیز بین اسٹرانگ بیکر آف اینٹی اسد ریبل، تو جو ترکی ہے، ترکی اور سعودی عربیہ وہ جو سنی گروپ ہیں اس کے بشار الاسد کے خلاف لڑ رہے ہیں، ان کو بیک کر رہے ہیں۔ انقرہ has also reportedly supplies Ukraine with ڈرون، the latter is using against Russian forces، اور جو ہے ڈرون ٹرکی ہے وہ ڈرون دے رہا ہے یوکرائن کو، اور یوکرائن وہ ڈرون اس کے خلاف استعمال کر رہے ہیں رشین فورس کے خلاف۔ بلکہ کل ہی میں پڑھ رہا تھا کہ سویڈن اور کینیڈا نے $100 ملین کی اس کو امداد بھی دی یوکرائن کو، کہ وہ ترکی کے جو ڈرون ہے وہ استعمال کر سکے، رشین فورس کے خلاف ان سے خرید سکیں۔ اینڈ رشیا مینٹیننگ کارڈیل ریلیشن ود اسرائیل، رشیا کے اسرائیل کے ساتھ بہت اچھے ریلیشن ہیں۔ رشیا میں بہت زیادہ یہودی ہیں، رشیا نے ایک ریاست پوری یہودیوں کی ہے، اور یہودیوں کو اسرائیل میں بسانے میں امریکہ کے ساتھ ساتھ برابر کا حصہ دار رشیا ہے۔ لیکن ایران اور رشیا کی تو بہت بڑی مطلب ایک طرح سے رائیولری ہے۔ این آرک اینمی آف دا اسلامک ریپبلک، تو اسلامک ریپبلک کا ایک بہت بڑا دشمن جو اسرائیل ہے اس کے ساتھ اس کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ بٹ ان دا midst آف دیز اپرنٹ کنٹراڈکشن، ان سب اختلافات کے باوجود، رپورٹس فرام دا سمٹ ٹیل us that Russia signed a $40 بلین ایگریمنٹ، ان سب ایک طرح سے ڈفرینسز کے باوجود رشیا نے ایران کے ساتھ $40 بلین کی یہ ایگریمنٹ کیا ہے ٹو انویسٹ ان ایران آئل اینڈ گیس سیکٹر، وائل این ایگریمنٹ بٹوین انقرہ اینڈ تہران ورتھ $30 بلین ٹو ڈیولپ ٹریڈ اینڈ انرجی ٹائز واز آلسو لنکڈ، تو انرجی ٹریڈ اور انرجی کے لیے آپس میں انہوں نے $30 بلین کا ایگریمنٹ کیا ہے۔ کلیئرلی رشیا اینڈ ایران آر سائننگ ٹو دا ویسٹ، کلیئرلی یہ بات واضح طور پر ہے کہ رشیا اور ایران اس کو ایک پیغام، ویسٹ کو پیغام دے رہے ہیں دیٹ دا سینکشن پلیسڈ آن با اسٹیٹس، تو دونوں ممالک کے اوپر انہوں نے جو سینکشن لگائی ہوئی ہیں، جو انہوں نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، فار ڈفرینٹ ریزن ول ناٹ پریونٹ دیم، مختلف وجوہات کی وجہ سے جو پابندیاں وہ انہیں نہیں روک سکتی، فار فارگنگ ہیڈ ود جیو پولیٹیکل کوپریشن، سے یہ پابندیاں انہیں نہیں روک سکتی کہ اگر وہ پابندیاں لگاتے ہیں کہ ویسٹ اور امریکہ ان کے ساتھ کوپریشن نہیں کرتا تو آپس میں تو کر سکتے ہیں نا۔ ٹرکی آن دا ادر ہینڈ از ہیڈنگ اٹس بیٹ، اور ترکی اپنی یہ شرطیں پیش کر رہا ہے، تو اٹ وانٹ ٹو مینٹین ٹائز ود دا ویسٹ، لیکن ترکی کے ویسٹ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور اپنے مینٹین رکھنا چاہتا ہے۔ اٹ از ناٹ ولنگ ٹو آئسولیٹ رشیا اینڈ ایران، اور وہ رشیا اور ایران کو بھی آئسولیٹ نہیں کر سکتا، اٹس نیبر ان دا ریجن۔ The Ukraine conflict has basically thrown the West dominated post-World War II and post-Cold War global order into disarray.
and what we are seeing are the first step toward a new multipolar world. اور یوکرائن کنفلیکٹ دنیا کو ورلڈ وار 2 کی طرف لے جا رہا ہے اینڈ پوسٹ کولڈ وار کی طرف لے جا رہا ہے کہ حالات اتنے زیادہ خراب ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کی طرف بھی یہ رشیا اور یوکرائن وار لے جا رہی ہے. اور جو مالی لحاظ سے تو پہلے کرونا کے مسائل بہت زیادہ تھے، اب اس کی وجہ سے دنیا میں مطلب چاہے سری لنکا کی طرح کتنے ملک دیوالیہ ہونے قریب ہیں، جن میں سے ایک پاکستان بھی ہے. تو اکنامک جو پوزیشن ہے تمام ممالک کی خراب ہوتی جا رہی ہے. سینئر ایرانین official Kamal Kharazai said in an interview that Iran had. تو ایران کے جو سینئر آفیشر کمال نے اپنی ایک سٹیٹمنٹ دی، کہا کہ دا ٹیکنیکل کیپیبلٹی ٹو بلڈ اے نیوکلیئر بم، کہ انہوں کے پاس یہ تک جو ہے ٹیکنیکل کیپیبلٹی ہے کہ وہ نیوکلیئر بم بنا سکیں، لیکن انہوں نے بنا لیا ہوا ہے جو رپورٹس ہیں. بٹ نو ڈیسیژن ہیڈ بین ٹیکن ان دس ریگارڈ ایز یٹ، لیکن ابھی تک اس کا کوئی ڈیسیژن ہم نے نہیں لیا. Instead of responding to American threats with such rhetoric، امریکن تھریٹس کو ان باتوں کے ذریعے رسپونڈ کرنے کی بجائے تہران should leverage its relation with Turkey and Russia to finalize a better nuclear deal. تو تہران کو بہتر نیوکلیئر ڈیل کے لیے رشیا اور ترکی کے ساتھ اپنے تعلقات کو ریلیشن کو اور زیادہ ایک طرح سے مضبوط کرنا چاہیے.